ناظرین، قبضے بھی ہوتے ہیں، ناظرین ظلم اور زیادتی بھی ہوتی ہے، ناظرین محکمہ ریونیو کے ریکارڈ میں ہیر پھیر بھی ہوتی ہے، اور جعلی رجسٹریاں، جعلی انتقال اور جعلی تمام قسم کی دستاویزات بھی بنتی ہیں۔ لیکن آج میں جس فراڈ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ پاکستان کی تاریخ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ منفرد ترین ایک فراڈ ہو سکتا ہے، جس میں بابائے قوم کو بھی نہیں بخشا گیا۔ یہ محکمہ ریونیو کا ایک ریکارڈ ہے، اور اس کے مطابق جو تفصیلات ہیں بہت ہی عجیب و غریب ہیں کہ یہیں لاہور کے گلبرگ مین بولیوارڈ، یعنی کہ جو مرکزی سڑک ہے، وہاں پر ابھی تک قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے ایک قطع اراضی موجود ہے، یعنی کہ ایک کمرشل پلاٹ اب وہ ہو چکا ہے، وہ کمرشل پلاٹ قائد اعظم کا موجود ہے، اور اس کا رقبہ 29 کنال ہے۔ 29 کنال کے اس رقبے میں جو کہ پوش ایریا لاہور کا گلبرگ ہے، وہاں پر ہے یہ زمین جو ہے 1943 سے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر چلی آ رہی ہے۔ جو محکمہ ریونیو کا ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ قائد اعظم کی طرف سے اپنی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کو اور جو ان کے قریبی معتمد ساتھی تھے نوابزادہ لیاقت علی خان، ان کو جو تھی ایک مختار نامہ ان کے نام پر دیا گیا تھا، لیکن اس مختار نامے کے بعد آگے کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی منتقلی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زمین اب تک جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر ہے، ان کی پراپرٹی ہے، یا ان کے جو مختار عام تھے آپ ان کی طرف کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ وقف کی گئی تھی، اور وہاں پر ایک ٹرسٹ بنایا گیا تھا۔ یہ جو لاہور میں جس طرح کا یہ معاملہ ہے، اس پر اس سے پہلے بھی بات ہو چکی، لیکن اب ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ اٹھ رہا ہے، اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ قائد اعظم کی زمین پر، قائد اعظم کے کمرشل پلاٹ پر اگر قبضہ ہو سکتا ہے، وہاں پر ایک پراپرٹی بن سکتی ہے، تو پھر اس کے بعد اور وہاں پر ایک پلازا بن سکتا ہے، تو اس کے بعد یہاں پر کس کی زمین ایسی ہوگی جو محفوظ ہو سکتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر جو زمین تھی، جو ریکارڈ تھا، اس کو شروع سے ہی محفوظ کیا جاتا، وہاں پر کوئی یادگار تعمیر کی جاتی، یا اس کی بطور یادگار، بطور آثار قدیمہ ایک اس کی حفاظت کا مؤثر انتظام کیا جاتا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ تمام جگہوں سے اس کی طرف سے پہلو تہی کی گئی، اور اس کا جو اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی یا اس ریکارڈ کو محفوظ رکھنا چاہیے تھا، وہ محفوظ نہیں رکھا گیا۔ اس سے پہلے بھی مختلف حکام جو ہیں وہ اس بارے میں بات کر چکے ہوئے ہیں، لیکن اینٹی کرپشن نے اس پر ایک انکوائری شروع کی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ انکوائری کہاں پر گئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور اس حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ جو ریکارڈ ہونا چاہیے تھا وہ لاہور کی بلدیہ کے پاس بھی ہونا چاہیے تھا، وہ ایل ڈی اے کے پاس بھی، کیونکہ یہ جگہ جو ہے اب ایل ڈی اے کے پاس آ چکی ہے، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس موجود ہے، ایل ڈی اے کے پاس ہونی چاہیے تھی، ایل ڈی اے کے پاس بھی اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ آج ایل ڈی اے کے ایک بڑے افسر سے میری بات ہوئی، میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک 29 کنال کی جو پراپرٹی ہے، کمرشل اراضی ہے جو، اور جو ابھی تک قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر موجود ہے، اور وہاں پر ایک بڑا اور ایک سے زیادہ وہاں پر پلازا بن چکے ہوئے ہیں، کمرشل اس کا استعمال ہو چکا ہے، وہ کس طرح ٹرانسفر ہوئی؟ تو کسی کے بھی کچھ علم میں نہیں تھا۔ ہم نے زرعی حکومت کے لوگوں سے رابطہ کیا، ہم نے بلدیہ کے لوگوں سے رابطہ کیا، ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اگر ایل ڈی کے بننے سے پہلے یا اس دوران کوئی ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہو، تو کسی کا بھی اس حوالے سے کچھ جواب نہیں تھا، اور یہ کہنا تھا کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ لیکن جو ریکارڈ موجود ہے اور جو پٹواریوں کا ریکارڈ موجود ہے، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور ہونا یہ بھی چاہیے تھا کہ جب آپ کمپیوٹرائزڈ لینڈ جو کر رہے تھے، اس کی کمپیوٹرائزیشن کر رہے تھے لینڈ ریکارڈ کی، تو آپ کے پاس یہ سارے کا سارا ایک مرتبہ پھر سامنے آ جاتا اور یہ آن ریکارڈ ہو جاتا، لیکن وہاں پر بھی جو ہے چیزیں سامنے نہیں آئیں۔ اب ایک مرتبہ پھر جو ہم یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر یہاں پر لیاقت علی خان اور محترمہ فاطمہ جناح ان کی طرف سے وقف کی ہوئی زمین، جس پر باقاعدہ ٹرسٹ جو تھا وقف کی گئی تھی، ٹرسٹ تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ زمین تھی، بابائے قوم کی زمین تھی، لاہور کے وسط میں تھی، وہ کہاں پر ہے، کس حال میں ہے؟ ہم نے بڑی کوشش کی کہ آج ہم آپ کے سامنے
وہ جگہ جائیں, اس کو لوکیٹ کریں, لیکن بڑی کوشش کے باوجود کسی بھی محکمے کی طرف سے کوئی بھی ہمیں مدد نہیں کی گئی. اب اینٹی کرپشن اس پر ایک مرتبہ پھر سنا ہے کہ انکوائری کا آغاز کر رہا ہے, یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم کی 29 کنال کی کمرشل اراضی جو اس وقت یقینی طور پر اربوں روپے, کئی ارب روپے مالیت کی ہوگی, وہ کس کے پاس ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو ٹرانسفر کیسے کیا گیا, جبکہ وہ مختار نامے جو تھے وہ لیاقت علی خان کے نام پہ تھے, محترمہ فاطمہ جناح کے نام پہ تھے, تو وہ ٹرانسفر کیسے کر دی گئی, پھر اس کے بعد اس کی فروخت کیسے ہوئی, اس کی رجسٹریشن کیسے ہوئی, پھر وہاں پر اگر جو اطلاعات کے مطابق وہاں پر پلازے بن چکے ہوئے ہیں, وہ پلازے بننے کے لیے NOC کس نے جاری کیا, کیا پیچھے سارے کا سارا ریکارڈ چیک نہیں کیا گیا. تو یہ ایک ہولناک اور ایک خوفناک جو ہے سٹوری ہمارے سامنے آتی ہے, اور کس طرح یہاں پر قبضہ گروپوں نے کس طرح زمینوں پر قبضے کیے, یہاں پر پلاٹ بنائے, ان پلاٹوں کے اوپر پلازے کھڑے کیے اور یہ معاملے کو آگے لے کر چلے. اس پر بات کرنے کے لیے جہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ اور انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں وقاص غوری موجود ہیں, اس کے ساتھ ہی ہم کوشش کریں گے کہ کچھ حکام کو بھی ساتھ لے سکیں. وقاص, یہ سارا معاملہ کیا ہے, اس بارے میں جو ہے اینٹی کرپشن جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, LDA کیا کر رہا ہے؟ نجم صاحب, یہ سارا معاملہ کچھ سال پہلے سامنے آیا تھا, اینٹی کرپشن میں اس کی انکوائری بھی شروع ہوئی تھی, لیکن یہ کتنی بدقسمتی اور ایک المیہ ہے کہ بانی پاکستان کی جو زمین ہے, جو بھی آپ نے کہا کہ اربوں کی ہے, تو 29 جو کنال ہے وہ بھی مین بولیوارڈ گلبرگ میں, تو وہ خربوں کا معاملہ ہے, اور اس میں جو قبضہ کرنے والے اور جو پلازا آج بنا چکے ہیں وہ یقیناً عام لوگ نہیں ہیں, با اثر لوگ ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب انکوائری شروع ہوئی تو کچھ عناصر کی جانب سے پریشر ڈالا گیا, اور وہ انکوائری بھی فائلوں کے نیچے دب گئی. تاہم اس میں کوئی شائند بات جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ایڈیشنل DG ہیں اینٹی کرپشن کے وقاص الحسن, ان سے آج میری اس حوالے سے بات ہوئی, تو انہوں نے اس انکوائری کو نہ صرف شروع کرنے کا اعلان کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے کو پرسنلی بھی دیکھیں گے اور پراپر جو ہے اس کو جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف اینٹی کرپشن کاروائی بھی کرے گا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ قوم کا قرض ہے جو ہم نے چکانا ہے بابا قوم کو, اور میں مشکور ہوں وقاص الحسن صاحب جو کہ ایڈیشنل DG اینٹی کرپشن کے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. وقاص صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وقاص صاحب, ایک تو اینٹی کرپشن جو ہے مجھے پتہ ہے کہ بہت ساری بڑی بڑی انکوائریوں میں لگا ہوا ہے اور بڑی بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سابق وزیر اعلیٰ کی بھی بات کر لی جائے, سابق وزیر اعظم کی بھی بات کر لی جائے, اس سے بھی کہیں زیادہ اہم چیز جو ہیں وہ بابا قوم ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح ہیں, ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح ہیں, ہمارے جو سب سے پہلے شہید ملت ہیں لیاقت علی خان ہیں, نوابزادہ صاحب ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک انکوائری شروع ہوئی, پھر یہ سارا سکینڈل سامنے آیا, اور اب کیا صورتحال ہے, اور اس کیا قائد اعظم کی 29 کنال اراضی جو ہے اس کو واگزار کروایا جا سکتا ہے, پتہ لگایا جا سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں جی, جو آپ نے بڑا اچھی بات کر دی کہ یہ تو قومی اثاثہ ہے. میرے نوٹس میں تو یہ آج ہمارے نوٹس میں آیا ہے معاملہ سارا, اس کو اچھی طرح دیکھا جائے گا, اور اس میں جو بھی ہو سکا اس کو بچانے کے لیے قانونی طور سے کچھ کیا جائے گا. اچھا وقاص صاحب, اس وقت صورتحال یہ کہ جو ڈاکومنٹس ہیں اور جو سرکاری ریکارڈ ہے اس کے مطابق اس کی مختار عام دیے گئے تھے, وقف کی گئی, اور مختار عام جو تھے وہ محترمہ فاطمہ جناح کے نام پہ, نوابزادہ لیاقت علی خان کے نام پہ تھے, اور اس کے بعد آگے کوئی انتقال کا ریکارڈ ہی نہیں ملتا. تو چونکہ آپ اس طرح کی چیزوں کو بہت دیکھتے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہوا ہوگا کہ ایک چیز آگے کسی کے نام منتقل ہی نہیں کی گئی, بیچی نہیں گئی, اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, تو وہ کسی اور کے نام ٹرانسفر ہو جائے, وہاں پہ تعمیرات کی اجازت مل جائے؟ اس کا مطلب ہے کچھ سرکاری حکام LDA یا بلدیہ یا کچھ جو بھی ہوں گے وہ بھی اس میں ساتھ ملے ہوں گے. جی ظاہر ہے اس میں غلطیاں تو انکوائری اس لیے شروع کی گئی ہے کہ ایسے معاملات تو ہیں جی, وہ اب کیا ہیں اور کس طریقے پہ کیے گئے ہیں, کس طریقے پہ یہ چیزیں جو بنائی گئی ہیں جائز ہیں, سب چیزیں ہوں گی, لیکن ایک دفعہ جب اس کو اچھی طرح معاملے کو جانچ پڑتال کر کے دیکھا جائے گا اس کے بعد. اچھا آخر میں صرف بتا دیجیے کہ آپ کا کیا خیال ہے, یہ جانچ پڑتال میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ یہ بہت جلدی ہو جائے گی جی, انشاءاللہ منڈے تک کوشش کریں گے پہلے یہ کام ختم ہو جائے. اچھا وقاص غوری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا وقاص صاحب, ایک سوال سمجھ لیں یا مشورہ سمجھ لیں کہ اگر آپ اس انکوائری کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں تو یقیناً آپ کا نام بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ نے بانی پاکستان کی جو اراضی ہے اس کو واگزار کروایا ہے.
اچھا نہیں، وہ ویسے آپ کی بات وہ کوئی ہمارے لیے جی ویسے جو ظاہر ہے تمام چیزیں وہ ہوتی ہیں، لیکن جو پھر 100 کی ہوگی خاص کر بابا قوم کا ظاہر تمام ریاست کے لیے بڑا ہے، آپ کا مشورہ بڑا صاحب ہے، اس کو انشاءاللہ اس طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں، بہت جلدی حالات کلیئر ہو جائیں گے کہ ہم حالات تھے کیا اور ہوئے کیسے. یعنی کہ منڈے تک آپ فرما رہے ہیں کہ منڈے تک اس کے بنیاد کچھ حقائق چیزیں جو ہیں جانچ پڑتال کرتے ہوئے سامنے آ جائیں گی. بڑی بات ہے بہت بہت مشکور ہیں وقاص الحسن صاحب، ایڈیشنل ڈی جی اینٹی کرپشن ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. واپس میں وقاص غوری صاحب کی طرف آ رہا ہوں. وقاص منڈے تک یہ تو بڑے چھوٹا ٹائم دے دیا مجھے، میرا خیال تھا وہ کہیں گے کہ ابھی مصروف ہے اینٹی کرپشن اس وقت بڑے بڑے کاموں میں، تو میرا تو خیال تھا کہ وہ کہیں گے کہ ہم 1 مہینے میں 3 مہینوں میں پتہ کر لیں گے. سر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو وقاص الحسن صاحب ہیں یہ آئے ہیں محکمہ پولیس سے، تو ان کے کام کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ بھی روایتی جو سرکاری اہلکار ہیں ان سے کافی تیز ہے، اور یہ اب انہوں نے کہا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم فالو اپ بھی رکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کتنی جلدی بابائے پاکستان کی جو اراضی ہے اس کو واگزار کروا کے، ان کے لیے تو بڑا موقع ہے کہ تاریخ میں ان کا نجم صاحب نام لکھا جائے گا کہ ایک افسر نے قائد اعظم کی جو زمین ہے اس کا قبضہ چھڑوایا تھا. کیونکہ یہ معاملہ بڑا المیہ بھی ہے اور ایک افسوسناک بھی ہے کہ ہم نے بانی پاکستان کو بھی نہیں بخشا اور ان کی بھی جو زمین ہے جو انہوں نے ٹرسٹ کے لیے 29 کنال وقف کی تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا. جی ناظرین، صورتحال ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم ہم سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے، قوم کے باپ ہیں وہ، اور قوم کے باپ کی 29 کنال اراضی جو کہ لاہور میں موجود ہے، مین بولیوارڈ گلبرگ میں موجود ہے، اس کے اوپر نہ صرف قبضہ ہوا اور اس کی نہ صرف ٹرانسفر ہوئی، اس کی کوئی اور ملکیت بنی، اس کے کچھ اور لوگ مالک بن گئے، وہاں پر انہوں نے پلازے بنا لیے. تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے. اور وہ زمین جو ہے وقف کی گئی تھی، وہاں پر ٹرسٹ بنایا گیا تھا، اس کا مختار عام جو تھا وہ شہید ملت کے نام پر تھا، جو مادر ملت ہیں ان کے نام پر تھا. تو یہ ساری چیز، اور اگر یہ چیز اس پر ریکارڈ سامنے آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ حفیظ سینٹر کے ارد گرد کہیں یا آگے اس کے پیچھے کہیں پر یا گلبرگ کے اسی سائٹ پر کہیں زمین ہے، ہم بھی اس کو ٹریس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اینٹی کرپشن ہم سے پہلے ٹریس کر سکتا ہے، پولیس اس سے پہلے ٹریس کر سکتی ہے. اور آج میں نے یہ معاملہ جو ہے جو ہمارے ایل ڈی اے کے چیف انجینئر ہیں اسرار سعید صاحب، ان کے بھی میں نوٹس میں لایا، ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ بھی اس معاملے کو دیکھیں، اور اگر ہم قائد اعظم کی بابائے قوم کی زمین کو واگزار کرانے میں، ان کی کمرشل اراضی کو واگزار کرانے میں کامیاب ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پھر کچھ اور بھی اچھا کر سکتے ہیں، اپنے بابائے قوم کا قرض اتار سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بریکنگ سٹوری ہے، بڑی سٹوری ہے، اس بریک کے بعد.